السلام علیکم. خبرنامے کی شروعات کریں گے سرخیوں سے. مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں 80 کروڑ روپے کی دھاندلیوں کی اطلاع. دفتر کرائم برانچ اور سی آئی ڈی کے شکنجے میں. اکاؤنٹس آفیسر شیخ احمد علی معطل. عوامی مسائل کی وجہ سے چندرا بابو نائیڈو کو نیند نہیں آ رہی ہے. آنند پور میں پد یاترا سے صدر تلگو دیشم کا خطاب. قیمتوں اور محاصل میں اضافے سے معیشت میں بہتری. وزیر خزانہ آنم رام نارائن ریڈی کا احساس. جسٹس سبھاشن ریڈی ریاست کے لوک آیوکت مقرر. گورنر کی منظوری. اور لال دروازے کی مہان کالی مندر میں چوری کی واردات. 10 تولے سونا اور 15 کلو چاندی کا سرقہ. اور اب خبروں کی تفصیل. اقلیتی مالیاتی کارپوریشن ہمیشہ فنڈز کی کمی کا رونا روتا ہے، لیکن اقلیتی قائدین اور عوامی نمائندوں کی جستجو اور جدوجہد کے بعد حکومت بڑی مشکل سے فنڈز فراہم کرتی ہے تو ضرورت مندوں کی مدد میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. آخر یہ فنڈز جاتے کہاں ہیں؟ اس سلسلے میں ایک اطلاع کے بعد کرائم برانچ اور سی آئی ڈی کے عہدیداروں نے حج ہاؤس میں واقع کارپوریشن کے دفتر کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور تحقیقات زور و شور کے ساتھ شروع کر دی. باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ کارپوریشن میں 80 کروڑ روپے کی دھاندلیاں کی گئی ہیں. چنانچہ تحقیقاتی اداروں نے کارپوریشن کے ایم ڈی الیاس رضوی کو بھی آفس طلب کر لیا. بتایا جاتا ہے کہ ابتدا میں وہ دفتر پہنچنے سے پس و پیش کر رہے تھے، لیکن تحقیقاتی عہدیداروں کے سخت موقف نے انہیں دفتر آنے پر مجبور کر دیا. ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ کارپوریشن کے اکاؤنٹس آفیسر شیخ احمد علی کے ذاتی اکاؤنٹ میں 55 لاکھ روپے کی رقم موجود ہے. اس خطیر رقم کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور اس دوران احمد علی کو خدمات سے معطل کر دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جنرل مینیجر لیاقت علی کے رول کی بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے اور امکان ہے کہ ان کے رول پر شبہ ہو تو انہیں بھی معطل کر دیا جائے گا. بعد میں ایم ڈی الیاس رضوی کی بھی باری آئے گی. تحقیقاتی اقدامات کے دوران عہدیداروں نے کارپوریشن کے کمپیوٹرز اور وہاں موجود ریکارڈز کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور آہستہ آہستہ ایک ایک عہدیدار کی دھاندلیوں سے پردہ اٹھایا جائے گا. ریاستی وزیر فائنانس آنم رام نارائن ریڈی نے ریاست کے 6 ماہی بجٹ کا خلاصہ پیش کیا ہے. سیکریٹریٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آنم رام نارائن ریڈی نے بتایا کہ ریاست کی شرح پیداوار میں 20% کی کمی آئی ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا کہ اضافہ شدہ شرحوں اور زائد محاصل سے ہی ریاست کی معیشت کو قابو میں رکھنے میں مدد ملی ہے. انہوں نے بتایا کہ مجالس مقامی کے انتخابات وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے مرکز کی امداد رک گئی ہے، جس سے ریاست کو 15,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے، جبکہ منصوبہ جاتی اور غیر منصوبہ جاتی بجٹ کے اخراجات میں بھی کمی آئی ہے. وزیر فائنانس نے جاریہ مالیاتی سال کا خسارہ 1,032 کروڑ روپے بتایا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان 6 ماہ کے دوران ریاستی خزانے سے توانائی، اعلیٰ و ثانوی تعلیم، غذا، سول سپلائز، پسماندہ طبقات کی بہبود اور افزائش مویشیان کو فنڈز جاری کیے گئے. انہوں نے کہا کہ سبسڈی پر 3 زائد سلنڈرز کی فراہمی سے متعلق حکومت جلد ہی فیصلہ کرے گی. آنم رام نارائن ریڈی نے کہا کہ صدرنشین یو پی اے سونیا گاندھی کی ہدایت کے بعد حکومت نے محکمہ سول سپلائز کو اس سلسلے میں تجاویز پیش کرنے کی ہدایت دی ہے. ریاستی وزیر نے اس موقع پر یہ انکشاف کیا کہ ریاست میں ماہانہ 6 سلنڈر سے زائد استعمال کرنے والے صارفین کی تعداد صرف 5.22% ہے. ప్రతి సంవత్సరం కొత్త బడ్జెట్ ప్రతిపాదించేటప్పుడు అన్ని శాఖల యొక్క ముఖ్య కార్యదర్శులతో ఆయా శాఖల మంత్రులతో
ఆ శాఖ అధిపతులతోటి చర్చించుకొని ప్రభుత్వం వనరులు ఎలా ఉన్నాయి, ఆ శాఖల యొక్క అవసరాలు ఏంటి, ఏ మేరకు మనం నిధుల్ని మంజూరు చేయగలిగినటువంటి దాని మీద सदर तेलुगुदेशम और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हैदराबाद का नाम सुनते ही बैरूनी सरमायाकार फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था कि कई सरमायाकार रियासत के दारुल हुकूमत में सरमायाकारी के लिए मुसाबकत किया करते थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के करप्शन की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर हैदराबाद का नाम बदनाम हो गया है। जिले अनंतपुर में अपनी यात्रा के 9वें दिन खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत की आवाम के मसाइल इतने हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आ रही है, जबकि कांग्रेस के लीडर्स चैन से सो रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी और रॉबर्ट वडेरा एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू ने किसानों, खवातीन और मजदूरों से मुलाकात की। उन्होंने खवातीन को तयक़ुन दिया कि तेलुगुदेशम के बरसर इख्तिदार आने पर उनके तमाम मसाइल की यकसुई कर ली जाएगी। ఆంధ్రప్రదేశ్ అరవై ప్రవేశాలు హైదరాబాద్ స్టేట్ పెరుగుతూ వచ్చారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ నుంచి అందరూ పారిపోతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి మనం మెలుగు సాధించడం ఎప్పుడు మనవరు అప్లికేషన్ మనవరు జీవిపోతారో భయంతో అందరూ రాష్ట్రానికి రావడం లేదు. దానికి కారణం ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతి, అసమర్థత. कौंसिल व्हिप शिवराम रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया है कि अगर उन्हें अवाम का एतमाद जीतना है तो उन्हें हक़ाइक़ बयान करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर तेलुगुदेशम ने अपने दौर इक़्तिदार में अवाम को जिस तरह से लूटा था उसी तरह वो फिर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि IBM मामले की CBI तहक़ीक़ात के लिए चीफ मिनिस्टर ने सिर्फ इम्कान जाहिर किया तो चंद्रबाबू नायडू बगलें क्यों बजा रहे हैं। जस्टिस सुभाषन रेड्डी को रियासत का लोक आयुक्त मुकर्रर किया गया है। जस्टिस सुभाषन रेड्डी के तकर्रुर को गवर्नर ESL नरसिम्हन ने मंजूरी दे दी है। वाज़ेह है कि सुभाषन रेड्डी रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के सदरनशीन भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केरला हाईकोर्ट में जस्टिस की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। कांग्रेस के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार के हुसूल के लिए अवाम से ऐसे रुजू हो रहे हैं जैसे कि भिखारी कासा लेकर गली गली घूमता है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह अपने दौरे में वादे और ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन अवाम इन वादों और ऐलानात को खातिर में नहीं लाने वाले, क्योंकि शेर घास नहीं खाता। तेलुगुदेशम पार्टी ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ CBI तहक़ीक़ात करवाने के मुतालबे को मुज़हिक़ ख़ैस करार दिया है। NTR ट्रस्ट भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जितनी तहक़ीक़ात करवाई और जितने मुकदमा दर्ज किए थे उनमें एक में भी इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सदर तेलुगुदेशम को राहत दी और करप्शन के झूठे इल्ज़ामात जो उनके खिलाफ लगाए गए थे उसको मुस्तरद कर दिया। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर का मुतालबा ये बताता है कि वो बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार और सियासी मफाद के हुसूल के लिए CBI का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। AICC ऑल इंडिया करप्शन कांग्रेस में तब्दील हो गई है और वो दिन दूर नहीं कि गांधी भवन में CBI का एक रूम भी कायम किया जाएगा। YSR कांग्रेस ने अवामी मसाइल की समाअत के लिए अवाम से रुजू होने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एक इजलास YSR कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी की एजाज़ी सदर विजय लक्ष्मी ने की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसल के रामाकृष्णा ने बताया कि YSR के मकासद की तकमील के मकसद से अवाम से रुजू होने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्रामों के इनाकात पर गौर किया गया। उन्होंने बताया कि पार्टी इजलास में कई कायदीन ने अवाम के मसाइल के लिए पदयात्राएं निकालने की तजवीज़ पेश की है। साथ ही साथ पुरसा यात्रा को जारी रखने और बस यात्रा निकालने की भी तजवीज़ पेश की गई। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी कायदीन का ये एहसास है कि YSR ख़ानदान के किसी फ़र्द को इस पदयात्रा में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई क़तई फ़ैसला नहीं किया गया। के रामाकृष्णा ने बताया कि कहां से और कब से पदयात्रा का आगाज़ किया जाए, इसका ऐलान जुमेरात को किया जाएगा।
انہوں نے بتایا کہ پارٹی صدر جگن موہن ریڈی سے مشاورت کے بعد ہی پدیاترا کے منصوبے کو قطعیت دی جائے گی۔ تاہم یہ اطلاع ملی ہے کہ جاریہ ماہ کی 17 اور 20 تاریخ کے درمیان وائی ایس جگن موہن ریڈی کی ہمشیرہ شرمیلا پدیاترا کی قیادت کریں گی۔ وائی ایس آر کانگریس کے رکن کونسل کے راما کرشنا نے اس موقع پر ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عوام کو کئی مسائل درپیش ہیں لیکن حکومت انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اہم اپوزیشن جماعت تلگو دیشم بھی عوامی مسائل پر حکومت کو توجہ دلانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی کے ٹی راماراؤ کا ماننا ہے کہ کانگریس پارٹی کے زوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ تحریک سے ملازمین کو دور رکھنے کے لیے ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ کے ٹی آر نے انتباہ دیا کہ اگر طلباء اور ملازمین پر عائد کردہ مقدمات سے دستبرداری اختیار نہیں کی گئی تو ٹی آر ایس احتجاج کرے گی۔ کے ٹی آر نے چندرا بابو نائیڈو کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صدر تلگو دیشم صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے پدیاترا کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آخر چندرا بابو نائیڈو کی پدیاترا کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ عوام کے سامنے اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کی پدیاترا کا نام آ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں بلکہ کر رہا ہوں کرسی کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ کے ٹی آر نے سوال کیا کہ آخر آئی ایم جی معاملے کا سامنا کرنے سے چندرا بابو نائیڈو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ رکن اسمبلی ناگم جناتھن ریڈی نے ریاستی وزیر ڈی کے ارونا سے کہا ہے کہ وہ یا تو دلی جا کر تلنگانہ لائیں یا پھر اپنا استعفیٰ پیش کر دیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناتھن ریڈی نے الزام لگایا کہ ضلع میں اور حلقے میں خاموش رہنے والی ارونا دلی میں جا کر تلنگانہ کا ڈرامہ کر رہی ہیں اور اس سازش کے پیچھے کرن کمار ریڈی کا ہاتھ ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کانفرنس پر انہوں نے کہا کہ 600 کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود کسی کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی انگریزوں کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈی کے ارونا کو دلی روانہ کرنے کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر تلنگانہ وزراء میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کرن ہٹاؤ اور کانگریس بچاؤ مہم شروع کرنے سے پارٹی کو فائدہ ہوگا ورنہ 17 تاریخ کے بعد پارٹی اور حکومت میں بڑا طوفان آ جائے گا۔